علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور ان کے ایمان پر جو لوگوں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے جو کفر اور شرک کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شیعہ حضرات نے شیخین کریمین حضرت ابو بکر اور عمر کو محض جھوٹ کی بنیاد پر کافر کہا۔ اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس پر قرآن مجید کی آیات بینات بھی پڑھی جائیں گی اور بخاری شریف کی وہ احادیث جن سے ان منکر لوگوں نے سہارا لینے کی کوشش کی ہے، وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی تاکہ حق بالکل واضح ہو جائے اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا بھی بالکل واضح ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ توجہ سے سنیے گا، یہ گفتگو بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف موجود ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں جو میرے پاس نسخہ ہے۔ مزمل حیات القلوب ٹیبل پر کتاب پڑھی ہوگی گھر میں، تو لے کر نہ ملے تو یہاں دیکھ لینا۔ اس میں حدیث ہے بخاری شریف میں جس کو دلیل بنا کر اس آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا انکار کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4845 اور بخاری شریف میں ایک کتاب ہے کتاب التفسیر، قرآن حکیم کی مختلف صورتیں اور ان کی مختلف آیات کی تفسیر میں جو احادیث طیبہ آئی ہیں، ان احادیث کو یہاں پر بخاری شریف کے اس باب کے اندر، چیپٹر کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ تو کتاب و تفسیر القرآن کے اندر سورۃ الحجرات کی تفسیر کا ایک باب ہے اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 4845، 4846 اور 4847 3 حدیثیں نقل کی ہیں جن کو منکرین پڑھ کر دلیل بناتے ہیں۔ اب آئیے وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدثنا یسارۃ بن صفوان بن جمیل حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکۃ قال کاد الخیران یہلکا ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم فاشار احدہما بالاقرع بن حابس اخی بنی تمیم مجاشع واشار الآخر برجل آخر قال نافع لا احفظ اسمہ فقال ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی قال ما اردت خلافک فارتفعت اصواتهما
فارتفعت اصواتہما فی ذالک فانزل اللہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ یہ ایک حدیث ہے۔ عام طور پر وہ شخص حسن اللہ یاری جو مشہور شیعہ ذاکر ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، امریکہ کی گود میں بیٹھ کر وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور امریکہ میں بڑے پروٹوکول اور سیکیورٹی اس کو حاصل ہے۔ مزے کی بات یہ کہ ہم امریکہ کی نظر میں دہشت گرد، سمجھ آ گئی نا؟ ہم کیا ہیں؟ دہشت گرد۔ عام مسلمانوں کو آسانی سے ویزا نہ ملے اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سیکیورٹی دی ہوئی ہو، اور اس کو ہڈی ڈال رہے ہیں کہ چل ہڈی ہم ڈالیں کہ جتنی مرضی ہڈیاں چاہیے، اور تو اسلام کی جڑیں کاٹ۔ تو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے اسلام کے سب سے بزرگ ہستیاں، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، اسلام کے دو بزرگ، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک اسلام کی آنکھیں ہیں اور دوسرے اسلام کے کان ہیں، حضرت ابو بکر عمر، ان کی ذات کی بالکل نفی کرتے ان کے ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ان کے لیے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں تو وہ پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ کفار مسلمانوں کے بچوں کے بوٹیاں بنا بنا کر کھا رہے ہیں، پورے بچے کو آگ کے اوپر بھون کر یا گھی کے اندر تل کر بھی کھاتے ہیں مسلمانوں کو۔ یعنی جو حقیقی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ان کافروں کا رویہ ایسا ہے، اور جو اسلام کے غدار، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو یہ اپنا باپ بنا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے یہ حدیث پڑھی، اب ترجمہ سنیے۔ قریب تھا کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر و عمر، قریب تھا کہ دو افضل، دو اعلیٰ، دو ذی مرتبہ شخص ابو بکر اور عمر ہلاک ہو جاتے۔ قریب تھا، ہوئے نہیں، قریب تھا کہ ہو جاتے۔ کب؟ رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان دونوں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہوئی۔ کب؟ حین قادم علیہ رکب بنی تمیم، جب بنی تمیم کے لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے، تو ان میں سے یعنی ابو بکر اور عمر، ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ ان کا امیر بنایا جائے۔ کس کو؟ اقرا بن حابس کو، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا تھا۔ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخر، اور دوسرے یعنی حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں، کسی اور کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ اقرا بن حابس کو ان کا امیر بنایا جائے۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، رسول اللہ خاموش ہیں، اور ابو بکر صدیق پہلے بول پڑے اور کہا کہ یہ جو برادری آئی ہے بنی تمیم والے، ان کا امیر بنایا جائے اقرا بن حابس کو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ان کا امیر بنایا جائے کسی دوسرے کو۔ دوسرا کون ہے؟ راوی نافع کہتے ہیں کہ لا احفظ اسمہ، مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ فقال ابو بکر لعمر، حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا ما اردت الا خلافی، کہ آپ نے میری خلاف ورزی کا ارادہ کیا ہے، میری مخالفت کی آپ نے، میری مخالفت کے اندر آپ نے یہ رائے دی ہے۔ میں نے بندہ اور بتایا، آپ اور بتا رہے ہیں، تو آپ کا بتانا میری مخالفت کرنا ہے، یہ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا قال ما اردت خلافک، کہتے ہیں نہیں، میں نے بالکل آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا۔ فارتفعت اصواتہما، جب وہ دونوں باتیں یہ کر رہے تھے تو ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آواز بلند ہو گئی۔ فی ذالک، اس معاملے میں، فانزل اللہ، پس اس وقت اللہ نے قرآن اتارا۔ یہ بخاری شریف ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ پچھلی آیتیں بھی اتاری، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، رسول جب چپ بیٹھے ہوں تو ایمان والو تم بھی چپ بیٹھا کرو، رسول نہ بولنے تو تم بھی نہ بولا کرو، رسول خاموش ہوں تو تم پہل نہ کیا کرو میرے حبیب سے، اللہ نے یہ منع کیا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تم نے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اوئے آوازیں لمبی لمبی دے کر، فرمایا خبردار اس طرح میرے رسول کو نہیں پکارنا، اگر یہ غلطی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل گل ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو وہ شخص حسن اللہ یاری کہہ رہے کہ دیکھو ان کی آوازیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی ہوئیں، جب اونچی ہوئی تو اللہ نے قرآن اتارا اور کہا کہ رسول اللہ سے تم نے پہل بھی نہیں کرنی، رسول اللہ سے اپنی آوازیں اونچی بھی نہیں کرنی، اور رسول اللہ کو چیخ چیخ کر بھی نہیں پکارنا، اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ضائع ہو جائیں گے، ہو گئے نہیں کہا، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ حدیث ہے، اس پر ذرا تبصرہ کرنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو ان کی آوازیں بلند ہوئی، اور قرآن نے کہا آوازیں بلند ہوئی تو اعمال ضائع۔ اب یہ یہاں پر یہ پوچھنا ہے کہ یہ واقعہ آواز اونچی ہونے والا پہلے پیش آیا یا آیتیں پہلے اتریں؟ بولیں پہلے واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ سبب بنا ہے آیتوں کے نازل ہونے کا۔ آواز بلند ہوگی تو اللہ نے فرمایا خبردار آواز بلند نہیں کرنی، میرے نبی سے تم نے پہل نہیں کرنی، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے امریکہ والا برباد ہو گئے، اللہ فرماتا ہے ایسا کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایسا کرو گے تو۔ یہ دیکھنا ایک بچہ شرارت کرتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، استاد کہتا ہے اے خبردار آئندہ بعد ایسا کیا نا تو میں تھپڑ ماروں گا، تھپڑ مار دیا پچھلی غلطی پر، یا یہ کہا کہ آئندہ دوبارہ غلطی کرو گے تو لگاؤں گا؟ دوبارہ غلطی کرو گے تو کیوں؟ استاد نے جب بتا دیا تو قانون بن گیا۔ پہلے اللہ نے قرآن میں یہ چیز بیان نہیں کی تھی، قانون بننے سے پہلے اگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، مثلا حکومت جو پابندی لگا دے کہ کل عید ہے، خبردار عید والے دن کسی نے کٹے کا گوشت بنایا، حکومت نے پابندی لگا دی نا، تو آج اگر کسی نے کٹے کا گوشت بنایا تو کیا وہ مجرم ہوگا؟ بولیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قانون بنا، پابندی لگی، پابندی لگنے سے پہلے، قانون بننے سے پہلے جو کام ہو رہا ہو وہ جرم ہوتا ہے؟ بولیں نہیں ہوتا۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، نماز کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز پڑھانے لگے، شراب پی ہوئی تھی، تو پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے پڑھ دیا ما اعبد ما تعبدون، پڑھنا تھا لا اعبد ما تعبدون، کہ ہم اس بت کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور پڑھ گئے اعبدو، ہم بھی عبادت کریں گے ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ گڑبڑ ہوگی کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن اتار دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو خبردار، شراب پی کر نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب شراب منع ہوگی، لیکن کب؟ نماز ٹائم، آگے پیچھے جائز، صرف نماز کے ٹائم شراب کیا ہو گئی؟ منع ہوگی۔ اچھا، اس آیت کے آنے سے پہلے اگر کوئی نماز کے ٹائم شراب پیتا تھا گناہ گار نہیں ہوتا تھا، لیکن آیتیں آنے کے بعد اب اگر کوئی نماز ٹائم شراب پیے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، لیکن آگے پیچھے پینا اب بھی جائز۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، لوگ شراب پی کر دھت مت ہو جاتے ہیں، نشے میں چلے جاتے ہیں، جب نشہ چڑھتا ہے کہ ماں بہن کی عزت کا بھی خیال نہیں رہتا، آپ کا کوئی صاف صاف آرڈر آنا چاہیے۔ اللہ نے ایک اور آیت نازل فرما دی، شرابیوں کا بیڑا غرق حضرت عمر دی فرمائش تے ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ فرمایا ایمان والو، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ تاش پتے شتے کھیلنا، یہ فرمایا یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ اب اللہ نے ہر ٹائم شراب پینے سے منع کر دیا۔ بعد میں قانون یہ بن گیا کہ اب کسی بھی ٹائم میں شراب پینا جائز، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ نماز کے ٹائم، نہ نماز کے علاوہ۔ اب میں پوچھتا ہوں، اس سے پہلے جو صحابہ شراب پی رہے تھے، کیا ان پر گناہ کا فتویٰ لگے گا؟ مجرم ہوں گے؟ نہیں، اس لیے کہ قانون بنا نہیں، قانون بعد میں بنا۔ قانون بننے سے پہلے اگر کام اس کے خلاف ہو رہا ہو تو وہ گناہ۔ اچھا، ہمارا قانون کیا ہے؟ نماز کدھر منہ کر کے پڑھنی ہے؟ بولیں، مسجد حرام کعبہ کی طرف، ہے کہ نہیں؟ یہ قانون اللہ نے قرآن میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نماز پڑھو تو منہ کدھر کر لو؟ کعبہ کی طرف۔ اچھا، اس قانون بننے سے پہلے صحابہ اور نبی پاک کدھر منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ بعد میں قانون کیا بن گیا؟ کعبے والا۔ تو اب اگر کوئی بندہ ادھر منہ کر کے مسجد اقصیٰ کو منہ کر کے نماز پڑھے، نماز ہوگی، لیکن آیت اترنے سے پہلے اگر کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، اب اگر کوئی شراب پیے، لتران دا حقدار ہے کہ نہیں؟ لیکن ان آیتوں کے آنے سے پہلے اگر کوئی پیتا تھا، وہ سزا کا حقدار ہے؟ بولیے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قانون بننے سے پہلے اگر اس کے خلاف ہو بھی رہا ہو تو قانون بننے کے بعد وہ جرم دوبارہ وہ کام ہوگا تو پھر جرم ہوگا۔ قانون بننے سے پہلے جو کام ہوئے وہ جرم ہے؟ بولیں آ رہے نہیں ہوتے۔ قانون بننے کے بعد جرم ہوتا ہے۔ حکومت کل پابندی لگا دے موٹر سائیکل کے اوپر ڈبل سواری، اکیلا بس چلانے والا سواری کر سکتا ہے، کوئی پیچھے نہیں بیٹھ سکتا، پھر کل جرم ہوگا۔ آج جو ڈبل بیٹھے ہوں گے وہ جرم ہوگا؟ بولیے نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا اچھی طرح کہ قانون بننے کے بعد اگر کام ہو پھر جرم ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ہو رہا ہو تو جرم پکی بات ہے۔ اب اس پر اللہ کے قرآن کی آیتیں بھی سنتے جائیں مزید، کہ اللہ تب تک غلطی پر سزا نہیں دیتا جب تک اللہ بتا نہ دے۔ اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، عمل ضائع نہیں کرتا، پھینٹی نہیں لگاتا جب تک اللہ پہلے اس کو اس کی غلطی پر اطلاع نہیں دیتا، خبردار نہیں دیتا۔ جب تک خبردار نہ ہوئے ہوں سزا اللہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سنتے جائیں۔
15واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، فرمایا ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں تب تک ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر کسی کو سزا دے قیامت والے دن، اوے تم نے مانا کیوں نہیں، بندے کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، نہ ہمیں سمجھایا نہ ہمیں بتایا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یا اللہ جب بتایا نہیں سمجھایا نہیں ہمیں آگاہ خبردار نہیں کیا تو سزا کیسی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں، پھر اگر کوئی نہ مانے پھر پھینٹا لگاتے ہیں، رسول کے بھیجنے سے پہلے ہم کسی کو سزا، یہ اللہ کا قرآن ہے 15واں پارہ۔ یہ اس قانون کی تائید میں اور بھی آیتیں سن لیں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اس زمانے میں آئے ہیں جب تمہارے پاس کسی نبی کا پیغام دعوت نہیں آیا تھا، اس زمانے میں رسول اللہ تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا بتانے والا راہ دکھانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں پہلے حجت پوری کر رہا ہوں، تمہیں پھینٹا بعد میں لگاؤں گا، اپنا رسول پیغام پہلے بھیجوں گا۔ تو پتہ چلا جب تک اللہ خبردار نہیں کرتا تب تک اللہ کسی کو سزا بولیے نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کتنی آیتیں ہوگی؟ 2 آیتیں ہوگی اس قانون پر، اب مزید بھی سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جہنمی کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال، تو نکالے گا نا تو ہم اچھے عمل کریں گے، ایک موقع دے دنیا میں بھیج، ہم بندے کے پتر بن جائیں گے، نیک عمل کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ جہنمی کہیں گے، اللہ کیا فرما دے گا؟ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، موقع نہیں دیا تھا، ٹائم نہیں دیا تھا، تو ما یتذکر فی، تمہیں میں نے موقع دیا تھا، تم اس میں نصیحت کو قبول کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا۔ تو اللہ پھینٹا لگا رہا ہے ان کو جہنم میں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی بھی دی، ٹائم بھی دیا، موقع دیا، اور تمہارے پاس اللہ کا رسول بھی آیا تھا، لیکن تم نے پھر بھی نافرمانی کی بات نہیں مانی، تو اب جہنم کے حقدار ہو۔ تو پتہ چلا ان کو پھینٹا اس لیے لگ رہا ہے کہ رسول آئے، پیغام ملا، حق اور سچ جھوٹ اور صحیح بات ان پر واضح ہوئی، پھر بھی نہیں مانا، اب پھینٹا لگ رہا ہے۔ تو پتہ چلا جس پر حق واضح نہیں ہوا، جس کو خبردار نہیں کیا گیا، جس کو بتایا نہیں گیا، اس کو پھینٹا نہیں لگتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب اس پر مزید بھی قرآن سنیے، سبحان اللہ کہیے۔ یہ میں نے آیات بینات کے سکرین شاٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، فرمایا ہم کسی بستی کو، شہر پنڈ دیہات کو، کسی علاقے کو تباہ نہیں کرتے، الا لہا منذرون،
جب تک ہم ڈرانے والا نمائندہ نہ بھیج دیں، جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیجیں تب تک ہم کسی کو عذاب، پتہ چلا بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر خبردار کیے اللہ کسی کو عذاب نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ 19واں پارہ تھا، سورہ شعراء تھی اور اس کی آیت نمبر 208۔ اب سورہ انعام میں سے بھی آپ سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تاکہ تم اس کتاب کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ یا اللہ تو نے پہلے تورات، زبور، انجیل کتابیں اتاری، وہ تو نے یہودیوں پر اتاری تھیں، عیسائیوں پر اتاری۔ وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یا اللہ ہم تو درس و بیان پڑھے نہیں تھے، ہم نے تو ان کی کتابیں دیکھی نہیں تھی، پڑھی نہیں تھی، ہمیں تو ان کا کتابوں کا درس ملا ہی نہیں تھا، پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے آ گئی ہے پھر تمہارے پاس کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت والے دن یا اللہ یہودیوں کو کتاب دی، عیسائیوں کو کتاب دی، ہم تو سیدھے سادے لوگ تھے، ہمیں تو کتاب نہیں دی، ہمیں سمجھاتا پھر ہی نہ۔ اللہ فرماتا ہے لو تمہیں سمجھانے کے لیے کتاب بھی آ گئی ہے، اللہ کا رسول بھی آ گیا ہے، آپ اگر نہیں مانو گے تو کیا بنے گا؟ سزا ملے گی۔ تو پتہ چلا اللہ خبردار کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اب سورہ قصص 20ویں پارے سے بھی ایک آیت کریمہ سنتے جائیے، یہ آیت نمبر ہے 59۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اللہ کسی شہر پنڈ کو ہلاک نہیں کرتا، عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے کسی بڑے مرکزی شہر میں اپنا رسول نہ بھیج دے۔ اچھا رسول آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتنا، رسول آ کر انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر رب کا ڈر سناتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم نے جس بستی کو، جس علاقے، جس پنڈ دیہات کو بھی تباہ کیا اس لیے تباہ کیا کہ وہ ظالم تھے۔ ظالم ہوتے ہیں اس لیے تباہ ہوتے ہیں، اور تباہ بھی اللہ تب کرتا ہے جب پہلے اللہ ان کو ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، کتاب دیتا ہے، نبی بھیجتا ہے، خبردار کرتا ہے، غلطیاں ان کی بتاتا ہے، غلطی پتہ چل جانے کے بعد بھی اگر دوبارہ وہی غلطی کریں پھر اللہ پھینٹا لگاتا ہے، اس سے پہلے سمجھ آ گئی نا؟ یہ قانون ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ سورہ قصص کی، اور اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 47۔ یہ سنیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دینا تھا، ٹھیک ہے، تمہیں پھینٹا لگانا تھا، تمہیں تباہ کر دینا تھا، لیکن اگر ہم تمہیں ایسے ہی تباہ کر دیتے، ایسے ہی تمہارا بیڑا غرق کر دیتے تو تم کہتے فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے پھر تم نے کہنا تھا یا اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اگر تمہیں ایسے ہی عذاب دیتے تو تم کہتے کہ ہمیں سمجھایا کیوں نہیں، ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے پہلے ہم سمجھاتے ہیں، پہلے ہم بتاتے ہیں، مان جاؤ ٹھیک، اگر دوبارہ وہی غلطی کرو سمجھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ
اللہ کے قرآن کی اور بھی ڈھیر ساری آیات بینات سورہ طٰہٰ کے اندر سے بھی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر سے بھی، اور اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیات بینات آپ کے سامنے مزید ہیں، میرے پاس آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں موضوع کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں۔ اتنا سمجھ لیں، پہلے ان کی آواز بلند ہوئی، پھر اللہ کا قرآن آیا اور سمجھایا کہ آوازیں اونچی میرے نبی سے تم نے پہل نہیں کرنی۔ پھر قرآن آیا نا، وہ خود بھی مانتا ہے، کہتے ہیں ابو بکر اور عمر ان کی آوازیں بلند ہوئیں، تب اللہ نے قرآن اتارا، تو پتہ چلا یہ سبب بنے ہیں۔ تو سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں ہوتا ہے۔ سبب پہلے بنا، آیتیں بعد میں آئیں، تو پتہ چلا وہ واقعہ پہلے ہوا، قانون بعد میں بنا۔ قانون بننے کے بعد اگر غلطی ہو پھر جرم ہوتا ہے، قانون بننے سے پہلے اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے معاف ہوتی ہے۔ آگے نہ سمجھ، آپ اس پر ذرا سنتے جائیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، غلطی پہلے بھی ہو، قانون بے شک بعد میں بنے، لیکن پھر بھی ان کو سزا ملے گی، عمل ضائع ہوں گے، تو میں کہوں گا بے ایمان، ذرا بخاری شریف کے اسی صفحے سے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اب یہ نیچے والی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے 4845، اب حدیث نمبر 4846 سنیے۔ وہ کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب اللہ نے یہ آیتیں اتاری، کون سی بلا؟ سورہ حجرات والی آیتیں اتاری، ایمان والو اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا خیر ہے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ نظر نہیں آ رہے۔ سرکار نے پوچھا، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضور کے صحابی بولے اے اللہ کے رسول، انا اعلم لک علمہ، آقا میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں اعراب لگائے ہوئے ہیں، اعلم اعراب درست نہیں ہے، اعلم یہاں پر جملہ بنتا ہے، انا اعلم لک علمہ، آقا میں آپ کو پتہ کر کے خبردار کرتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو ان کے بارے میں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فاتاہ، آگے حضرت ثابت بن قیس کے پاس ان کے گھر میں، فوجدہ جالسا فی بیتہ منکسا رأسہ، انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں نہ ایسے اپنا سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے۔ فقال لہ ما شأنک، تو یہ دوسرے صحابی جو اوپر سے گئے، انہوں نے کہا ثابت بن قیس تمہیں کیا ہوا، سر جھکا کر کیوں بیٹھے ہو؟ فقال شر، انہوں نے کہا کہ بہت بڑی مصیبت پہ گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا شر ہو گیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری کئی مرتبہ آواز نبی پاک کی آواز سے اونچی ہوئی ہے، کیونکہ کانوں سے اونچا سنتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس جو اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے، تو کہا کہ میری تو آواز کئی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہوئی ہے۔ فقد حبط عملہ وہو من اہل النار، کہنے لگے ہائے میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میرے عمل ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی بن چکا ہوں، کیونکہ رب نے قرآن اتارا ہے کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تو تمہارے عمل ضائع، تو میری آواز اونچی ہوتی رہی ہے، میرے عمل تو ضائع ہو گئے۔ وہو من اہل النار، میں تو دوزخی بن چکا ہوں۔ تو فَأَتَى الرَّجُلُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی آ گئے حضور کے پاس، آ کر فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ثابت بن قیس جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاملہ ہے، میری آواز نبی پاک سے کئی مرتبہ اونچی ہوئی ہے، تو قرآن کہتا ہے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، میں تو بے ایمان بن گیا ہوں، میں تو منافق ہو گیا ہوں، میرے عمل
برباد، میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو آقا وہ اس وجہ سے پریشان ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرجع الیہ المرہ، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو مرۃ الآخرہ فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ اس کے پاس۔ کس کے پاس؟ ثابت بن قیس کے پاس۔ فرمایا دوبارہ جاؤ، ببشارۃ عظیمۃ، بہت بڑی بشارت دے کر نبی پاک نے ان کو بھیجا۔ فرمایا جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا؟ فرمایا فقال اذهب الیہ، فرمایا جاؤ اس کے پاس چلا جا، فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، فرمایا جاؤ جا کر اس کو کہہ دو کہ تو دوزخیوں میں سے نہیں، تو جنت والوں میں سے ہے۔ اب بتاؤ اس کی آواز اونچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ میری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہوئی ہے، لیکن اونچی ہونے کے باوجود نبی پاک نے ان کو جنتی کہا یا جہنمی کہا؟ بولیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، جس کی آواز ہزاروں دفعہ نبی پاک کی آواز سے اونچی ہو رہی ہے، اور ظالمہ نبی پاک اس کو فرماتے ہیں تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آواز اونچی ہوئی ہے قرآن آنے سے پہلے، قانون بعد میں بنا، یہ والا کام پہلے ہوا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا فکر نہ کر، تیرے عمل ضائع نہیں، تو جہنمیوں میں سے نہیں، تو جنت والوں میں سے ہے۔ جس کی ہزاروں مرتبہ آواز اونچی ہوئی، سرکار فرماتے ہیں وہ تو جنتی ہے، تو جس کی ایک مرتبہ ہو گئی ان کو تو کافر کہہ رہا ہے، ان کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ شرم کر، یہ جہنمی نہیں بنتے۔ اگر یہ جہنمی بنتے تو جس کی ہزاروں مرتبہ اونچی ہوئی ہے اس کو رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں تو جنتی ہے؟ اور وہ اس شرم کے اندر اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ ہائے میں برباد ہو گیا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں نہیں، تم برباد نہیں ہوئے، اس لیے کیونکہ یہ آیتیں بعد میں اتری ہیں۔ آیتیں آنے کے بعد اگر کوئی غلطی کرے گا تب برباد ہوگا، پہلے اگر غلطی ہو گئی تو بندہ اس سے برباد، یہ آگے نہ سمجھ۔ اب اگلی بات، اگلی حدیث میں بھی یہی ہے کہ بنو تمیم کے لوگ جو تھے وہ آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان کا امیر بنایا جائے قعقاع بن معبد کو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اقرع بن حابس کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ما اردت الا او الا خلافی، فقال عمر ما اردت خلافک، انہوں نے کہا عمر تو میری مخالفت کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو نے میرے تجویز کردہ بندے کو پسند نہیں کیا۔ یہ بات ہو رہی تھی، فتح مارا یا دونوں کی آواز اونچی ہو گئی، حتی ارتفعت اصواتہما، جھگڑا چلتا گیا، ان کی آواز اونچی ہوگی۔ فنزل فی ذالک، پھر اللہ نے ان کے معاملے میں قرآن اتار دیا۔ اچھا، جن آیتوں کو پڑھ کر وہ بے ایمان کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہو گیا اور کافر ہو گیا، وہ آیتیں میں آپ کے سامنے قرآن سے سناتا ہوں، پڑھی پہلے بھی ہیں لیکن آپ کو میں نے دکھا نہیں اب۔ اور دیکھیں اللہ نے ان کو کن لفظوں سے یاد کیا ہے۔ 26واں پارہ سورہ حجرات، اب یہ آیتیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، یہ کہہ رہے کافر ہیں۔ اللہ نے پہلا لقب ہی ان کو کیا دیا؟ اے ایمان، بے ایمان کے بچے، جن آیتوں کو پڑھ کر تو کہہ رہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے ہیں، اللہ نے وہ بات شروع کرنے سے پہلے غلطی بعد میں بتائی، ان کو ایمان والا پہلے فرما دیا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا ایمان والو خبردار خبردار، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اے ایمان والو، اللہ تو اگے نہ لنگو، اللہ دے رسول تو
اگے نہ ٹورو، اگے نہ لنگو، پہل نہ کرو. تو اللہ نے پہلے ایمان والا فرمایا. دوسری آیت کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ اکبر. بھائی مجرم وہ ہوتا ہے جو سمجھانے کے بعد بھی غلطی پر ڈٹا رہے اور جو سمجھانے کے بعد سمجھ جائے. کیا وہ مجرم ہوتا ہے؟ اب یہ جو ہے حسن اللہ یاری انی دا بچہ یہ حدیث پڑھتا ہے، اتنی پڑھتا ہے بس اتنی کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، بس اتنی پڑھتا ہے. یہ والی لائن چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ جن کی نسل ہی خراب ہو ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنا مطلب کا حصہ پڑھ لیں گے، باقی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اب یہ بخاری کے آگے والے الفاظ، قال الزبیر، قال ابن الزبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ. فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام کی آواز میں اتنا آہستہ بولتے، اتنا آہستہ بولتے. کیا ہوتا تھا؟ فرماتے حتی یستفہمہ، نبی پاک کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کیا کہا. تو بتائیں آیتیں آنے کے بعد خبردار ہو کر اس غلطی کو دور کیا کہ نہیں؟ بولیں غلطی کو دور کیا. تو بالکل آہستہ آواز میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا یا رسول اللہ آقا. اتنی آواز آہستہ ہوتی، سرکار فرماتے کیا کہا؟ دوبارہ بتائیں، دوبارہ بتائیں کیا کہا. تو پھر وہ دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے. آئی نہ سمجھ؟ اب یہ اتنا تو بتا دیا. یہ ظالم کا بچہ یہ نہیں بتائے گا کہ حضرت عمر نے جب اتنی آہستہ آواز کی اس وقت بھی اللہ نے قرآن اتارا تھا. یہ نہیں بتائے گا. اس کی ماں مر جائے گی، یہ نہیں بتائے گا. یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. جب حضرت عمر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اتنا آہستہ کر لیا اس وقت اللہ نے اتاری آیت. یہ دیکھنا سورہ حجرات کی آیت نمبر یہ 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دل کے تقوی کو پرکھ لیا ہے. ہائے ہائے، ان کے دل کے تقوی کو کن لوگوں کی بلا؟ جو اپنی آواز رسول اللہ کی بارگاہ میں آہستہ کرتے ہیں. اور یہ کون تھے؟ اگر اونچی ان سے ہوئی قرآن آیا تو اتنی آہستہ کی انہوں نے، اس پر بھی تعریف کے اندر قرآن آیا. اللہ اکبر. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ اکبر، وہ جو اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آہستہ کرتے ہیں. کیا شان ہے ان کی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دل کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا ہے. بڑا پاک صاف دل ہے ان کا. آگے وہ جو غلطی ہوگی تھی آواز اونچی والی، تو اب کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. بھائی یہ نہیں کہتے کہ ان کے عمل برباد ہو گئے، نہ. اللہ کا قانون کیا ہے کہ قانون بتانے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے
اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ تو جب اللہ نے ان کو بتا دیا تو ان کی آوازیں اتنی آہستہ ہوگی۔ اب فتح البخاری کے اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کیا کئی حدیثیں نقل کی، ویسے انہوں نے ایک پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کے آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا تو آقا میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، آئندہ کے بعد آپ سے جب بھی بات کروں گا نا تو ایسے بات کروں گا جیسے بندہ کان میں نہیں، راز کی بات کہتا ہے کان کے اندر۔ آقا میں اونچا نہیں بولوں گا آپ کی بارگاہ میں، اتنی آہستہ آواز میں بات کروں گا۔ آیا تو ان کی آوازیں بالکل آہستہ ہو گئیں۔ پہلے بھی اگر اونچی آواز نکل گئی تو رسول اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی نیت نہیں تھی، وہ تو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے اور پاس رسول اللہ جلوہ گر تھے، تو اللہ نے سمجھا دیا، کیونکہ کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے تو پڑھا لکھا بن کر نہیں آتا نا، کوئی بھی بندہ۔ حضرت ابوبکر ماں کے پیٹ سے ابوبکر صدیق بن کر نہیں آئے، حضرت عمر وہ فاروق ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں آئے، حضرت عثمان ذوالنورین ماں کے پیٹ سے ذوالنورین بن کر نہیں آئے، حضرت علی ماں کی پیٹ سے اسد اللہ بن کر نہیں آئے، رسول اللہ نے ان سب کو شان والا بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت اور ایک حدیث بھی سنیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوگی، آیت آ گئی تو سب کچھ برباد، نہیں برباد بھائی، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حاطب، کیا نام ہے؟ حاطب بن بلتع، ٹھیک ہے، حاطب بن بلتع حضور کے صحابی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا چلو ہم چلتے ہیں، جا کر مکہ فتح کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا ارادہ کیا سرکار نے۔ ان دنوں مکہ سے ایک عورت آئی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، تو یہ حاطب بن ابی بلتع حضور کے صحابی، انہوں نے خط لکھا مکہ کے کافروں کے نام، اور خط لکھا کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے، مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں۔ خط لکھا، پرچی لکھ کر جو عورت مکہ سے سارا نام کی عورت آئی ہوئی تھی اس کو دی۔ اس عورت نے وہ پرچی یہاں چوٹی میں رکھی، اوپر کپڑا لے لیا، واپسی چل پڑی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اور 3-4 اور صحابہ کو بھیجا، فرمایا وہ مکہ سے ایک مشرکہ عورت آئی تھی نا، جی آقا، فرمایا جاؤ فلانی جگہ پر تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک چٹھی ہے جو حاطب بن ابی بلتع نے لکھی ہے، فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ صحابہ چل پڑے، جو جگہ رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی اسی جگہ پر پہنچے تو مائی گزر رہی تھی، پکڑ لیا۔ صحابہ نے کہا کہ چٹھی کاٹ، اس نے کہا جی میرے پاس تو چٹھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا نا، چٹھی تو تمہارے پاس ہے، دینی پڑے گی چٹھی، نکال۔ اس نے کہا جی میرے پاس چٹھی نہیں ہے۔ اب یہاں بڑی لطیفے والی بات بھی ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، چٹھی دے نہیں تو تیرے جسم کے کپڑے ہم اتار دیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا چٹھی کہاں چھپائی ہوئی، خود دے دے نہیں تو تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ اب وہ سکولن تو تھی نہیں، مشرکہ بے شک تھی، سکولن نہیں تھی۔ آج کل کی تو کئی سکولنیں پاس ہونے کے لیے، ترقی کرانے کے لیے، نوکری کے لیے پروفیسروں کے آگے لیٹ جاتی ہیں۔ لعنت ایسے پروفیسروں کے اوپر بھی، اور لعنت ان سکولنیوں پر بھی جو اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے جی سکولی یاد آ گئے مولوی، بھائی لعنت ان مولویوں پر بھی ہیں جو منہ کالا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو شوگر ہے،
ہمیں فلاں نے کہا تھا تجھے شوگر ہے، یہ کر لیا گیا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لعنت ان کمینوں کے اوپر بھی جو دین کو داغ لگاتے ہیں، بولیے لعنت ان سب کے اوپر۔ جو بھی معاشرے کے اندر بدکاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، ان سب کے اوپر بولے ذرا کس کے، ان سب کے اوپر لعنت ہے جو بھی بدکاری کرتا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بہاولپور ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، شریف ترین یونیورسٹی اسلامیہ۔ نام دیکھو، شراب کا نام جو حلوہ رکھ دے کوئی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی۔ صرف ایک محافظ ہے، بھی کون بولتے کیوں نہیں اب؟ محافظ تھا، ایک محافظ پکڑا گیا تو اس کے موبائل سے 5,500 کالج کی لڑکیوں کی گندی نازیبا ویڈیو فوٹو موجود۔ یہ تو محافظ ہے، محافظ یوں حفاظت کر رہا ہے، تو جو دا لگانے والے ہوں گے وہ، ایک ہوتا ہے دا لگانے والا، ایک ہوتا ہے محافظ حفاظت کرنے والا۔ محافظ کا یہ کام ہے تو دا لگانے والوں کا پھر اندازہ کریں وہاں پر کتنا گند ہوگا، جہاں ایک بندے نے 5,500 کے ساتھ گناہ کیا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ وہ عورت جس نے اپنے نمبر کے لیے، پیپر کے لیے، ترقی کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، کسی کے سامنے منہ نہ کھول سکے، ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ عزت تو پہلے دے بیٹھی، اب عزت کا تماشا معاشرے میں بھی ہو جائے گا جب اس کو وہ وائرل کرے گا، فیس بک پہ ڈالے گا۔ اب بیچاریاں ایسی پھنستی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی یہ دھندا ہو رہا ہے، یہ جو لوگ اکثر جو بھیجتے ہیں نا، ہاسٹل میں بچیاں رہ کر پڑھ رہی ہیں، اور ہاسٹل سے پھر وہ ہاسٹل والے پتہ نہیں کیسے ان کے گینگ ہوں گے، یہ ہوگا، وہ باقاعدہ سپلائی کرتے ہیں لوگوں کو، وہی سمجھنا۔ لہذا ویسے بھی ہماری شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ بچی گھر سے باہر نکلے؟ ہم نے تو کہا جی زیور پہنا لے تعلیم کا۔ بھائی عورت کو تعلیم کا زیور اس کا باپ پہنائے، اس کا بھائی پہنائے، اس کی ماں پہنائے، اس کا خامد پہنائے، کسی اور کے ہاتھ سے یہ زیور شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں جی، ہماری شریعت بڑی غیرت سکھاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کیا ہے، سرکار کی یہ شریعت ہے۔ حضور دیکھ رہے تھے کیا کچھ ہوگا۔ عورتوں کو صرف اتنی تعلیم دو کہ وہ اپنے نماز روزہ عبادت گھر داری سیدھا کر لیں، بس۔ اس کے علاوہ جو تعلیم ہے بالکل شرعاً ناجائز ہے، بالکل یہ ان کی تعلیم بالکل جائز نہیں۔ ایک تو تعلیم کافرانہ ہے، ایسے ایسے کفریات اسکول کی کتابوں کے اندر دبے پڑے موجود ہیں۔ الامان الحفیظ، سمجھ آ گئی نا؟ میں نے یہ عمرانیات اور یہ دوسرے جو سبجیکٹ ان کو دیکھا ہے، یقین جانے اتنے کفر اس کے اندر بھرے پڑے نا، پتہ نہیں ان کا ایمان کیسے بچے گا۔ اللہ اکبر۔ عزت محفوظ نہیں تو ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ لہذا اپنی بچیوں کو گھر پر قرآن پڑھائیں، روٹی ٹکر سکھائیں، گھرداری سکھائیں، بڑوں کی عزت سکھائیں، چھوٹوں کی شفقت سکھائیں، آداب دین سکھا دیں۔ بس جس زیور کے چکر میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں نا، وہ زیور، وہ کیسا زیور جس کو پہنتے پہنتے دوپٹہ اتر جائے، دوپٹہ اتر جائے، وہ کیسا زیور ہے۔ لہذا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں کی، بچیوں کی جو موجودہ تعلیم ہے، بے شک کوئی ناراض ہو مجھ سے، عورتوں کی، بچیوں کی جو موجودہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں عورتوں کو، سنا دوں؟ ایک ہے ہماری، میری، تیری، آپ کی عام عورتیں، اور ایک ہے رسول اللہ کی عورتیں، جن کے دل بھی پاک، جن کی نگاہ بھی پاک۔ ان اتنی پاک عورتوں کو اللہ کیا حکم دیتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ فرمایا نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جیسے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں، تم نے نہ ان کی طرح نہیں کرنا، ان کی طرح نہیں کرنا۔ تو یہ گھر سے باہر نکلنے سے عورتوں کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے والی بنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، کس بیٹی نے سرکار کی بیٹی نے نوکری کی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ زہرا کو روانہ کیا، شادی کی، تو کیا فرمایا تھا حضرت علی سے؟ فرمایا اے علی، باہر کے کام سارے تم کرو گے، گھر کے سارے کام میری بیٹی کرے گی۔ تو پتہ چلا عورت کے ذمے گھر کے کام ہے بس۔ وہ شخص دیوس ہے جو بغیر کسی مجبوری کے اپنی عورتوں کا گھر سے باہر جانا، ایک ہوتا ہے ملنے جانا رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، کام سے چلے جانا، بیماری فوت کی خوشی غمی، یہ اور ہے خام خواہ تعلیم کے نام پر، یہ گھومنے کے نام پر، فلاں چیز کے نام پر۔ جو بندہ اپنی عورتوں کا یوں مجبوری کے بنا باہر جانا، نام محرموں سے ملنا، دفتروں میں، گاڑیوں میں غیر مردوں کے آمنے سامنے ہونا، اس کو جو بندہ گوارا کر لے، شریعت اس کو دیوس کہتی ہے، بے غیرت کہتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے غیرت دیوس کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دعا کریں اللہ ہمارے معاشرے پر رحم کریں۔ میری بڑی بیٹی 4 سال کی ہوگی ہے، ہمارے رشتہ دار سوال کرنے شروع کر دیے ہیں، اسکول کب ڈالیں گے، اسکول کب ڈالیں گے؟ کبھی کسی نے اتنا نہیں پوچھا کہ بیٹی کو قرآن کب پڑھائیں گے؟ خدا کی قسم نہیں پوچھتے قرآن کب پڑھائیں گے، دین کتنا پڑھائیں گے، اسکول کب پڑھائیں گے، اسکول کب پڑھائیں گے۔ یہ ہماری جو خواتین ہیں نا، ان کے ذہن میں ہمارے معاشرے نے ایک بھوت سوار کر دیا۔ وہ بھوت کیا ہے، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بھیڑیے تھے، بھیڑیے، انہوں نے جلوس نکالا بکریوں کے حق میں۔ بھیڑیے کہنے لگے جی بکریوں کو آزادی رائے دی جائے، بکریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، بکریوں کو بھی کہنے دیا جائے کہ میرا کام میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، بکریوں کو ان کے عالمی حقوق دیے جائیں۔ بھیڑیوں نے کہا ہم تحریک چلاتے ہیں، عالمی تنظیم بناتے ہیں بکریوں کے حقوق۔ اور بکریاں دا مالک آکھے ہوئے بکریوں تواڈے واسطے 4 دیواری چنگی، یہ تانوں تنن گے، کھان گے، دبن گے، رہن دیو، بہ جو آرام نال۔ سب سے پہلے انہوں نے تمہیں شکار کرنا ہے، یہ تمہارے جان عزت ایمان کے دشمن ہیں، بیٹھ جاؤ گھر میں۔ بکریاں گئے نا جی نا، شیر کھلا پھردا ہے، کتا کھلا پھردا ہے، بھیڑیے کھلے پھردے نے، رچ کھلے پھردے نے، باندر کھلے پھردے نے۔ اسی بکریاں نے کی تہاڈا گوایا تانوں دودھ بھی دئیے تے تہاڈے کلے تے بنیاں بھی رہیے، واڑے وچ پھردیاں رہیے۔ سانوں بھی آزادی چاہیے ہے، سانوں بھی باہر جانا چاہیے۔ لو جی بھیڑیاں نے جلوس کڈیا باہر، بکریاں نے جلوس کڈیا اندر، اور رل مل کے مالک نہ منیا، رل مل کے انہیں ٹکرا مار مار کے واڑا توڑتا، بکریاں باجیاں جنگل۔ ہن بھیڑیے جلے دل کرے جیڑی بکری سونی لگے چکن تے کھا لین، تے بکریاں موجاں مار دیاں پھرن، ہمیں آزادی مل گئی، ہمیں حقوق مل گئے۔ حقوق تے مل گئے، لیکن عورت تے بکری ذرا غور تے کرنا، گھر تینوں چولہے تے بیٹھیاں آرام نال عزت دی روٹی لبدی سی، کسے غیر مرد دی جتی پالش نہیں کرنی پیندی سی، کسے غیر مرد دے اگے سرخی لا کے تے انہیں جھک کے پانی دا گلاس
ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਲੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਿੰਮਕੋ ਤੇ ਲੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਸਕਟ ਤੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਭੇੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭੇੜੀਏ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਭੇੜੀਏ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਭੇੜੀਏ ਤੇ ਜੱਜ ਭੇੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, अल्लाह अकबर, तवज्जो है। शरी मसला मैं कल मर जावां याद रखा जे, मेरा फतवा है ये, औरतां नूं नौकरी, बोलो, चोपे लाना लोकां दे खेतां विच, कणकां वढना, बोलो, आलू चुनन जाना, बोलदे क्यों नहीं हुण? जायज़ है? ये किहदा काम सी? मर्द अगर सेहतमंद सही सलामत है, औरत कमान जाए, उस मर्द उत्ते लानत है। कादा मर्द है तू? मर्द ना खुआ, अपने आप को बुढ़ी खुआ, तैन नहीं पता? या इस्लाम का नाम लेना छड्ड, इस्लाम ये बगैरती नहीं सिखांदा, इस्लाम गैरत वाला दीन है। तवज्जो है ना? औरतों का मौजूदा निज़ाम तालीम, इस दे विच जाके तालीम हासिल करना, मखलूत तालीम। अच्छा, कुड़ियां नूं टीचरे पढ़ाते पे ने हैं, ते मुंडियां नूं टीचरियां पढ़ादियां पियां ने। दर फिटे मूँह निज़ाम दे, बंदे बंदियां नहीं पढ़ा सकते, बुढ़ियां बुढ़ियां नहीं पढ़ा सकदियां, बिल फर्ज अगर कोई पढ़े भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा अजे स्कूल वाले होंदे ना, इन्हों पता है बंदा है ना ये तनख्वाह ते आकड़ जाएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਓ, 15 ਟੀਚਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ 2 ਟੀਚਰ ਮਿਲਣਗੇ, 15 ਮਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈ ਨੂੰ 5-4-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਕਲ ਲੋ, ਠੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਘਰੇ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫਲ ਹੈ, ਘਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਚਲੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਝ ਦੇਖੋ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਝ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੜੇਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਣ ਆਈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇੜੀਆ ਪੈ ਜਾਵੇ।
پھر کہندے نے اسی گولی مار دیاں گے آپ دی دھی بہن بیٹی نو بھی اگلے نو بھی۔ پاکستان کنے واقع ہوئے کہ لوگوں نے آپ دی سکی بہنوں نو گولیاں مار دیاں، سکی بیٹی نو سکی بہن نو گولیاں مار کے کہاڑیاں مار مار کے بوٹیاں کر کر کے سٹ دیتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک غیرت بعد چاہندی جلے تسی آپ ٹوڑ دیو گھروں، اس ویلے تنوں یاد نہیں ہوندا کہ راج بیڑیے بھی نے۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں اپنی بیٹیاں نو سکول نہیں پڑھاواں گا، انشاءاللہ دین پڑھاواں گا تے آپ پڑھاواں گا۔ تسی بھی نیت کر لو، عزت تو ود کے کوئی شے نہیں۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہندا کہ جیڑیاں بھی سکول گئیاں وہ ساریاں برباد ہو گئیں، نہ، لیکن یہ کہنا کہ بھیڑیے زیادہ نہیں تے جنہیں اپنے آپ نو بچانے کمزور ہے۔ عورت ویسے بھی بندے تو کمزور، دھمکی دے وے ڈرن والی جلدی، کوئی لالچ دے وے تے لالچ آن والی جلدی، کوئی بھڑکاوے تے بھڑکن والی جلدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نازک شیشیاں نے، عورتاں کی نے نازک شیشیاں نے، فرمایا گھر وچ اپنی بیویاں نو پیار نہ رکھیا جے، سنبھال کے دھیان نہ رکھیا جے، نازک شیشیاں نے سخت ہاتھ لائے تے ٹوٹ جان گیاں۔ ایک حدیث چاہے ٹیڑھی پسلی ہے، پیار نال کام چلایا جے، جے سختی کرو گے تے سدھی نہیں ہونی، ٹوٹ جانی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تے بھائی انہاں دی عقل، انہاں دا شعور سمجھ بندیاں دے مقابلے بہت گھٹ ہے۔ لالچ کوئی دے وے جلدی لالچ آ جاندیاں نے، کوئی ڈراوے تے جلدی ڈر جاندیاں نے، کوئی پریشر پاوے تے جلدی پریشرائز ہو جاندیاں نے۔ لہذا بہتر ہے یار کی لینا دنیا چوں ہے؟ نوکری کرانی بڑی تو دھی بہن کو نوکری کراوے گا، مسلمانہ تو کمان جوگا نہیں ہے، دھی بہن کو نوکری کراوے گا۔ تینوں میں گلی چاندے نو آکھاں سنا بھی نوکر، میں نے نوکر کیوں آکھیا؟ تینوں نوکر آکھو تے علامہ جلے آدھی دھی بہن بیٹی نو نوکری، نوکر کون ہوتا ہے جب نوکری کرتے ہو کی ہوتا ہے؟ نوکر کیا آ جائے تو فرق پہنتا ہے، نوکری کیا آ جائے تو فرق نہیں پہنتا ہے۔ جڑی نوکری باہر جا کے کرنی ہے نا، وہ نوکری گھر کر، اپنے بندے دی خدمت کرے، اپنے والدین دی خدمت کرے، اپنے بچیاں دی اچھی نیک تربیت کرے، انج تربیت کرے جویں حضرت بابا فرید الدین دی ماں نے کی تھی ہے۔ پتر ماں نماز پڑھیا کر اللہ شکر دینا ہے، یاد ہے نا؟ کاش ماواں بھیناں دھیاں ساڈیاں ہیں یہ سبق یاد کر لین، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، حضرت حاتب بن ابی بلتع وہ گل چل رہی سی، خط لکھیا بھئی نبی پاک آ رہے ہیں مکہ فتح کرن، اوے مکے والے قابو ہو جو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پکڑو۔ حضرت علی گئے، جا کے مائی نو پھڑیا، فرمایا دے پرچی کڑ کتھے رکھی، نہیں تو تیرے کپڑے لا دیاں گے۔ انہوں نے کہا نا 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 کپڑے نہ لائے جی نا، وہ کہڑا اسلامیہ کالے باول